السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا من منہ الابتداء وإلیہ الانتہاء، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کلام پاک کا آخری پارہ، اس میں سورت ہے سورۃ الاعلی، اس کی میں نے آیت تلاوت کی ہی، 3 آیتیں ہیں۔ قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سب کامیابی کے لیے دوڑ بھاگ میں رہتے ہیں، کسی طرح سے کامیابی ملے، لیکن ہمارا رب فرما رہا ہے قد افلح، یقین سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کامیابی کے جو پلرز، جو سبجیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے وہ 3۔ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، یعنی جس کے پاس تزکیہ کی دولت آ گئی، وذکر اسم ربہ، اور جسے ذکر کی دولت مل گئی، فصلی، اور جسے نماز کی دولت مل گئی۔ تو کامیابی کے 3 پلرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا، تزکیہ، ذکر اور نماز۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، ویسے تو تزکیہ کا مطلب زکوٰۃ بھی ہے، اور ذکر کا مطلب تکبیرات بھی ہیں، اور صلاۃ سے مطلب عید کی بھی نماز ہے۔ کئی تفسیریں، لیکن اشارہ لیتے ہوئے آیت کریمہ سے انہوں نے یہ 3 معنی بتائے ہیں کہ کامیابی کے 3 پلرز، 3 ستون ہیں، تزکیہ، ذکر اور نماز۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں کہ نفس اور دل دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائے تو تزکیہ کی دولت مل جاتی ہے۔ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جو مجدد الفسانی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں دل 2 طرح سے فنا ہوتا ہے اللہ کی محبت میں۔ جب کسی شیخ کامل اور مکمل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، اور جب اپنا سبق بندہ شروع کرتا ہے، جس طریقے سے درس نظامی کے اسباق میں بچہ اعدادیہ پاس کر لیتا ہے تو اولا میں جاتا ہے، اولا پاس کر لیتا ہے تو ثانیہ میں جاتا ہے، ایسے وہ فضیلت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے راہ سلوک کے بھی اسباق ہیں۔ جب شیخ کامل اور مکمل کے ہاتھ پر وہ بیعت طریقت کر لیتا ہے، امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے، بیعت کی 2 قسمیں ہیں۔ جو پیر صاحب سے ہم مرید ہوتے ہیں، 2 طرح سے مرید ہوا جاتا ہے۔ ایک مرید ہونا تو یہ کہ ایسے شیخ کے ہاتھ پر کہ جو ضرورت بھر علم رکھتا ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو، وہ فاسق و فاجر نہ ہو، 5 شرطیں بتائیں وہ بدعت والا نہ ہو، تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دیں کہ ہمیں سلسلے کی برکت مل جائے گی۔ یہ بھی بہت اچھی بیعت، لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ دوسری جو قسم بیعت کی ہے وہ بیعت طریقت ہے۔ بیعت طریقت میں پیر کے لیے ایک شرط یہ بھی سرکار اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں
کہ اس نے اپنے شیخ سے راہ سلوک طے کیا ہو اور دوسروں کو طے کرا سکتا ہو، تو یہ بیعت طریقت ہے۔ تو بیعت طریقت جب کریں گے تو جو اسباق شیخ دیتا ہے وہ اسباق آپ پڑھتے رہیں گے اور پھر فنا اور بقا کی منزل آپ کو مل جائے گی، فنا اور بقا کی دولت مل جائے گی۔ تو دل جو اللہ کی محبت میں فنا ہونا جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کہ بیشتر اوقات دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں دل اب اللہ کی محبت میں فنا ہونے لگا۔ اور جب مکمل فنا ہو جاتا ہے تو لکھتے ہیں جب دل مکمل فنا ہو جاتا ہے تو چاہے حضرت خضر علیہ السلام کے برابر کیوں نہ عمر دے دی جائے، ایک پل کے لیے بھی غیر اللہ کا خیال دل میں آتا ہی نہیں، نہ ان کی محبت آتی۔ یہ دل کی فنائیت ہے۔ اور نفس کی فنائیت کیا ہے؟ نفس کی فنائیت یہ ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرے یا آپ کی برائی کرے، نہ تعریف پہ آپ خوش ہوں اور نہ برائیوں پہ آپ غمگین کی بدلہ لینے لگے۔ آج ہمارے یہاں پوسٹروں میں کہ کسی کا نام موٹا ہو گیا، کسی کا پتلا ہو گیا، کسی کا نیچے ہو گیا، کسی کا اوپر، اور پڑوسیوں سے جو ہم لڑتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس بڑا موٹا ہو گیا ہے۔ تو نفس جب فنا ہونا اللہ کی محبت میں اسٹارٹ ہوتا ہے تو کوئی آپ کی تعریف کرے یا مذمت کرے، نہ تعریف پہ دل گدگدائے اور نہ مذمت پہ آپ پریشان ہیں۔ کہہ رہا ہوگا حضور اصل علماء کہ جب کوئی کہتا کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تو آپ فوراً کہتے اس نے وہ کمی میرے اندر دیکھی ہوگی تب تو کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کس قدر نفس فنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ تو تعریف اور مذمت سے آپ بے پرواہ ہو جائیں، کوئی آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس سے بے فکر ہو جائیں تو سمجھ لو نفس اللہ کی محبت میں فنا ہونا اسٹارٹ ہو گیا۔ اور جب نفس مکمل فنا ہو جاتا ہے سبحان اللہ، تو یہ وہ مقام ہے کہ شروع میں سالک جب لو لگاتا ہے، اپنا سبق اسٹارٹ کرتا ہے تو پہلے اللہ کے اسم سے نور حاصل کرتا ہے، برکت لیتا ہے، پھر اللہ کے اسماء و صفات سے نور حاصل کرتا، اس کے شیونات سے برکت لیتا ہے۔ لیکن جب نفس مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اسے وصل عریانی کی دولت ملتی ہے، یعنی اب مسمى سے ذات باری سے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں حاصل کرنے لگتا ہے۔ اور اب شش جہات میں دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے اوپر اسے صرف اور صرف محبوب کی تجلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، ایسے جب ذات کی تجلیاں رونما ہوتی ہیں، بندے کے دل پہ اترنے لگتی ہیں، تو اب صرف اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو تزکیہ یہ ہے، تزکیہ اور تزکیہ۔ تفسیر نعیمی اٹھا کر کے دیکھیں، وہ لکھتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تزکیہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تزکیہ موہبی ہوتا ہے، موہبی مطلب بغیر کسی محنت کے اللہ نے نوازا اور سب کچھ روشن کر دیا۔ سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو ارشاد فرماتے جب میں مکتب میں 18 سال سے کم عمر ہے، مکتب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھیوں سے کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ ابھی کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی مراقبہ نہیں کیا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطریق اجتباء تزکیہ فرما دیا۔ اور کلام پاک کی آیت اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ کسی کو اجتباء کے ذریعے سے اپنی معرفت عطا فرماتا اور کسی کو عنابت یعنی مجاہدوں کے ذریعے سے اپنی معرفت عطا فرماتا۔ تو حضور
صاحب البرکات سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان نبوت میں پیدا فرمایا، اور بلگرام شریف کا وہ پیارا خاندان سبحان اللہ کہ جب علماء کی پگڑیاں بک رہی تھی، اکبر کے قدموں میں گر رہی تھی، ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگوں کے ایمان کا سودا کر رہے تھے، بادشاہ کو بگاڑ رہے تھے، اس زمانے میں جب میر عبد الواحد بلگرامی کو دربار اکبری میں بلایا گیا کہ آپ نے بڑے اچھے اشعار کہیں، ذرا سنائیے، سنایا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور اس نے جاگیر دی، تو یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ فقیر کو دنیا سے کیا لینا دینا، وہ خاندان ملا۔ تو یہ تزکیہ کی پہلی قسم کیا ہے کہ بغیر کسی محنت مشقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ کسی کے دینے سے باطن صاف ہو گیا، اسے عطائی کہتے ہیں۔ جب حضور صاحب البرکات پر رنگ قادریت چڑھا تو کئی مشائخ سے فیض لینے کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوتی ہے، ظرف اتنا وسیع تھا، جب کالپی شریف کی دھرتی پہ پہنچے تو میر فضل اللہ کالپی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سینے سے لگایا، اور جب لگایا تو اتنا دے دیا کہ کہا دریا با دریا پیوس، آج ایک دریا دوسرے دریا میں مل گیا۔ ابھی تک چشتیت کے دریا سے سیراب ہو رہے تھے، وہ قادریت کا بحر ذخار بھی اب لے جائے، عطائی بھی۔ اور تزکیہ یہ شیخ کا کمال ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں نے حضور سرکار نور رحمت اللہ علیہ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ شیخ کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے بطریقے توجہ، اس نورانیت کو وہ سامنے والے میں ٹرانسفر کرتا، اور یہ کب ہوتا؟ جب شیخ مقام ارشاد پر فائز ہوتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان جب سرکار اعلیٰ رسول مار عربی کی بارگاہ میں آئے اور چند لمحہ جو تخلیہ میں ان کے ساتھ گزارا وہ کیا تھا؟ خاتم الاکابر دے رہے تھے اور بریلی کے سلطان لے رہے تھے، یہ عطائی تزکیہ۔ اور ایک تزکیہ کسبی تزکیہ ہوتا ہے، بندہ مجاہدہ کرتا ہے، مشقتیں کرتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو مجھ تک پہنچنے کے لیے مجاہدے کریں گے ہم انہیں اپنی جانب راہ دے دیں گے، اللہ فرماتا ہے۔ اور مجاہدے کی دو قسمیں ہیں، ایک اختیاری ہے اور ایک اضطراری ہے۔ اضطراری یہ ہے کہ آپ میں خود آزمائشیں آ جائیں جس کی وجہ سے دنیا سے آپ کا دل اچاٹ ہو جائے اور مولا کی طلب پیدا ہو جائے، اور ایک اختیاری ہے۔ اختیاری شیخ سلیم چشتی کے بارے میں نے پڑھا کہ سب کڑاکے کے سرد میں باریک کپڑا وہ بھی بھگو کر کے پہنتے تھے اور پہاڑی پہ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضور صاحب البرکات ہم نے بتایا آپ کو وہبی تزکیہ بھی حاصل ہے، آپ کو عطائی تزکیہ بھی حاصل ہے، اور آپ کی کسبی تزکیہ کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ 26 سال حضور صاحب البرکات قدس سرہ نے مسلسل روزے رکھے، 26 سال تک، اور افطار کھجور سے، پانی سے یا معمولی چیزوں سے آپ کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں رمضان المبارک میں سعودیہ کو دیکھتے ہوئے 28 کو چاند نظر آنے لگتا ہے، رمضان میں ہم سعودیہ کو فالو نہیں کرتے، یہ نہیں کرنے لگتے، یہ حال ہے۔ سال میں 1 مہینے کا روزہ نہیں رکھا جاتا، مگر قربان جائیے اس گنبد کے سلطان پر، اس گنبد میں آرام فرما حضور صاحب البرکات کے مجاہدات پہ 26 سال تک مسلسل حضور صاحب البرکات نے روزے رکھے، یہ حضور صاحب البرکات۔ اور مجاہدہ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ پر فقیروں کے لیے تو دروازہ، اپنا دروازہ ہر دم کھلا رکھو، اور اہل ثروت جو دنیا دار ہیں، جو تخت و تاج والے ہیں، انہیں دور رکھا جائے، تمہیں تمہارا تخت مبارک اور ہمیں ہماری چٹائی مبارک۔ حضور صاحب البرکات کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا آفتاب اقبال نصف النہار پہ تھا، تو اورنگزیب سے لے کر
ڈاکٹر احمد مصطفیٰ صدیقی صاحب اپنی کتاب میں لکھا، اورنگزیب سے لے کر اور محمد شاہ تک مسلسل کوشش میں لگے رہے کہ صاحب البرکات کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے، مگر کبھی بھی صاحب البرکات نے کسی مغل سلطان یا مغل شہزادے کو اپنی بارگاہ میں باریابی کی اجازت نہیں دی۔ اور آپ کے خلیفہ ہیں عبداللہ شاہ، انہوں نے محمد شاہ، مغل شہنشاہ، مغل بادشاہ محمد شاہ کو اجازت دے دی۔ بہت پیچھے لگا ہوا تھا کہ صاحب البرکات سے نہیں مل پاتے، تو کیا ہوا، ان کے کسی خلیفہ ہی سے مل لے، تو عبداللہ شاہ نے بلا لیا، مان لی۔ جب حضور صاحب البرکات تک بات پہنچتی ہے تو حضور صاحب البرکات غضبناک ہوتے ہیں، عبداللہ شاہ کو بلا کر کے زجر کرتے اپنے خلیفہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ اگر شیخ نے جسے خلافت دی اگر وہ بے راہ ہو تو مکمل اجازت ہے کہ شیخ اس کے سرزمش ہے۔ دیکھیں ظاہراً تو کوئی بہت نہیں دکھ رہی ہے، مگر حضور صاحب البرکات چونکہ مقام فخر کے شہنشاہ تھے، فخر اتنا بلند تھا کہ اپنے خلیفہ عبداللہ شاہ کو بلایا، ناراض ہوئے اور فرماتے ہیں مجھے پتا ہے تم نے بلایا نہیں، بادشاہ آیا، لیکن یہ بتاؤ جب تمہیں پتا تھا کہ بادشاہ محمد شاہ آ رہا تھا تو تم اپنے سجادہ پہ موجود کیوں رہے؟ تمہیں چھوڑ کر کے کہیں چھپ جانا چاہیے تھا۔ فرماتے ہیں میں تو تمہارے دلوں میں اللہ کا نقش بٹھاتا ہوں اور تم بادشاہوں کے نقش اپنے دلوں میں داخل کرتے ہو۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ تو تزکیہ چاہے عطائی ہو، چاہے کسبی ہو اور چاہے وہابی ہو، تینوں سے حضور صاحب البرکات کو حصہ ملا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جسے تزکیہ کی دولت۔ وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ اسی سورت کے شروع میں ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو، وہ نام جو سب سے بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، لیکن ایک ذاتی باقی صفاتی ناموں میں سب سے بلند نام اس میں ذات ہے۔ اگر بندے نے اللہ کہہ لیا تو رحمان بھی کہہ لیا، رحیم بھی کہہ لیا، ستار بھی کہہ لیا، غفار بھی کہہ لیا۔ تو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے اس نام سے تسبیح کرو جو نام سب سے بلند ہے، اللہ۔ سلسلہ کوئی بھی ہو، چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، دو ذکر سب میں کامن ہے۔ ایک ذکر اس میں ذات اللہ اور دوسرے ذکر نفی و اثبات، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب سلسلے بنیاد الطالبین میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں 3 قسم کا ذکر ہے مبتدئین کے لیے، یعنی جنہوں نے راہ سلوک میں قدم رکھا ان کے لیے بالجہر ذکر کرنا ہے، یعنی بلند آواز سے ذکر کریں۔ اور جنہیں کچھ لذتیں ملنے لگی، کچھ روشنیاں ملنے لگی، کچھ انسیت ملنے لگی، جو لائن پہ آ گئے اور ان کا سفر شروع ہو گیا، انہیں ذکر خفی کرنا چاہیے پوشیدگی سے۔ اور جو عارف بن گئے انہیں ہر وقت اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں رکھنا ہوگا، یعنی مراقبے کی عبادت۔ سلسلہ برکاتیہ کا ذکر دیکھیں اور سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وظیفۃ الکریمہ میں، یقین مانیے کہ وہ یہیں سے لیا ہوگا۔ روحانیت کی جو دولت ملی ہے مجدد دین و ملت کو، وہ سرکاران مارحلہ سے ملی۔ تو الوظیفۃ الکریمہ میں جو لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے یقیناً اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں سے لکھا ہوگا۔ تو سلسلہ برکاتیہ میں جو سب سے پہلے ذکر کرایا جاتا ہے بیعت کے بعد ذکر بتایا جاتا، وہ ذکر اس میں ذات یعنی اللہ، اور 4 طریقے سے اللہ کہلوایا جاتا ہے۔ میڈیم آواز میں، بہت تیز نہیں کہ حلق سوکھنے لگے، میڈیم آواز میں اللہ 4 طریقے سے آپ لوگ بھی سیکھ لیں اور اپنے شیخ سے اجازت لے کر کے یہ ذکر کریں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل فی بیان سوائی سبیل میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے اسم ذات یعنی اللہ میں اتنا اثر ہے کہ اگر کوئی 24 گھنٹے میں 1000 بار اللہ کا ذکر کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کتنا کند ذہن کیوں نہ ہو، اگر روزانہ 1000
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے، سینہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو سبحان اللہ الگ الگ طریقے سے 4 طریقے سے اللہ ہو کہنا سکھایا ہے اپنے سالکین کو، اپنے مریدین کو۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دل سے اٹھائیں اللہ اور دل ہی پہ مارے ہو، یہ ذکر یک ضربی کہتے ہیں، اسٹارٹ یہیں سے کیا جاتا ہے، اللہ دل سے اٹھائیں اور دل پہ مارے اللہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ کہ اللہ دل سے اٹھائیں اور دائنی جان پہ ہو ضرب لگائیں اللہ ہو، اور پھر دائنی جان سے اٹھائیں اور دل پہ ماریں، دائنی جان سے اللہ اٹھائیں اور دل پہ ماریں ہو۔ 2 طریقے ہو گئے، دل سے اٹھائیں دل پہ ماریں، یہ پہلا طریقہ، دل سے اللہ اٹھائیں اور دائنی جان پہ ضرب لگائیں، اور دائنی جان سے اللہ اٹھائیں اور ہو دل پہ ماریں، یہ دوسرا طریقہ۔ ذکر سہ ضربی یعنی 2 پہلے والا کرنا ہے کہ دائنی جان سے اٹھائیں اللہ، بائیں جان سے اٹھائیں اللہ اور دائنی جان پہ مارے ہو، اور پھر دائنی جان سے اٹھائیں اللہ اور بائیں جان پہ مارے ہو، یہ تیسرا طریقہ۔ جو بھی طریقہ اور آپ پچھلا کرتے ہوئے گزرنا ہے، تو 3 طریقے۔ چوتھا طریقے میں اس میں اور ہے کہ دل سے اٹھائیں اللہ اور سامنے ضرب لگائے ہو، اور پھر سامنے سے اللہ اٹھائیں اور دل پہ مارے ہو۔ یہ ذکر اس میں ذات 4 طریقوں سے ہو گیا، 1 ضربی، 2 ضربی، 3 ضربی، 4 ضربی۔ اب اس کے بعد ابھی تک اللہ کہ اس میں ذات کا ورد کر رہے تھے، ضربیں لگا رہے تھے، اب صفات کو بھی شامل کر لینا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے الوظیفۃ الکریمہ میں 4 طریقے بیان کیے کہ اب آواز تھوڑا دھیمی کرنا اور ذکر خفی کرنا، 4 ضربی کے بعد کچھ ذکر خفی کرنا، اللہ کے صفات کو بھی شامل کرنا۔ اللہ کے صفات کو کیسے شامل کریں کہ اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ علیم، اللہ قدیر۔ اللہ سمیع، اللہ بصیر، اللہ علیم، اللہ قدیر، یہ 4 ہو گئے۔ اللہ سمیع کہیں تو سمجھیں کہ ناف سے سینے تک لائے، اللہ سمیع ناف سے سینے تک، اللہ بصیر سینے سے لے کر کے دماغ تک لائے، اللہ علیم دماغ سے لے کر کے پہلے آسمان تک، اور اللہ قدیر پہلے آسمان سے لے کر عرش تک، یہ 4 حصوں میں بانٹنا ہے۔ اللہ سمیع میں ناف سے لے کر سینے تک، اللہ بصیر میں سینے سے لے کر دماغ تک، اللہ علیم میں دماغ سے لے کر کے پہلے آسمان تک، اور اللہ قدیر میں آسمان سے لے کر عرش تک۔ اس کے بعد اس کو الٹا کرنا ہے، اللہ قدیر اب اترنا ہے، عرش سے لے کے آئے پہلے آسمان تک، اس کے بعد اللہ علیم پہلے آسمان سے لے کر دماغ تک، اللہ بصیر دماغ سے لے کر سینے تک، اللہ سمیع سینے سے لے کر ناف تک۔ یہ کچھ دنوں تک سبق چلتا ہے۔ میں ذکر بتا رہا ہوں، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جسے تزکیہ کی دولت ملی، وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ تو ذکر کا طریقہ یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ذکر نفی و اثبات ہمارے مشاہد بتاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ایک 3 حصے ہیں، لا پہلا، الہ دوسرا، اور الا اللہ تیسرا۔ لا کو اٹھائیں ناف سے لے کر دائنے کندھے تک، لا، اس میں تھوڑی دھیمی آواز ہوگی۔ الہ میں دائنے کندھے سے اٹھائیں دماغ، اور دماغ سے لے کر عرش۔ الہ تھوڑی پہلے سے بلند ہوگی 10% اور اس کے بعد عرش سے کھینچ کے لے کے آنا ہے بلند آواز سے، اور دل پہ مارنا ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کچھ دیر یہ ذکر کریں گے، اس کے بعد صرف دل پہ الا اللہ کی ضرب لگائیں گے، الا اللہ الا اللہ، پھر اللہ کی ضرب لگائیں گے، اور اللہ کے بعد ہمارے سلسلے میں ہے ہو۔ کیسے کہنا؟ سرکار نور رحمت اللہ علیہ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، ہو جب کہیں تو یہ سمجھیں کہ دل جو ہے وہ لکڑی کا گوٹا ہے موٹا، اور آرے سے اسے چیر رہی، جیسے آرے کے چلنے کی آواز آتی ہے،
ہو کہیں تو یہ سمجھیں کہ دل کو آرے سے ہم کاٹ رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد تصور شیخ. اب مراقبے کی دنیا آ جاتی ہے. تصور شیخ. شیخ کے مکان میں اگر ذکر کرنے مل جائے تو کیا کہنا, سبحان اللہ. اگر مکان میں حصت نہیں اور شیخ کا انتقال ہو گیا تو شیخ کے مکان کی طرف توجہ کریں یا مزار کی طرف, اور یہ سمجھیں میرا شیخ سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ کا نور حضور کے سینے میں اور حضور کا نور شیخ کے سینے میں, اور شیخ کے سینے سے نور نکل کے ہمارے دل میں آ رہا ہے, وہ نور لیتے رہیں اور من میں اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ تصور شیخ. کچھ دنوں کے بعد یہ کریں کہ اپنے آپ کو یہ تصور کریں کہ یہ میں نہیں, ہمارے شیخ ہے, اپنے آپ کو شیخ میں فنا کر دیں. تو تصور شیخ کا مراقبہ یہ زندگی بھر چلتا ہے, اور اتنا قیمتی مراقبہ ہے کہ قبر میں علماء فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سے امت کو بھی حصہ ملا ہے حضور کے صدقے میں. جو ایمان کے ساتھ انتقال کرتا ہے قبر میں بھی اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کو شاید کی ذات میں فنائیت حاصل ہو گئی تو قبر میں مزار میں شاید کی جو ترقی ہوگی, جو نورانیت بڑھے گی. آپ چونکہ فنا ہے شیخ میں تو اس کے چھینٹے, اس کا ریفلیکشن آپ کے اوپر بھی پڑے گا. یہ تصور شیخ. مزارات پہ بھی جائیں, اولاد مانگے شیخ کے واسطے سے وسیلہ بنا کر کے, لیکن سبحان اللہ وہ کسان بڑا مورکھ ہوگا جو بھوسا کے لیے کھیتی کرے. ارے گیہوں کے لیے کھیتی کرے تو بھوسا کو خود آ جائے گا. اللہ سے اللہ ہی کو مانگو, اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو سب سے پہلے اے میرے شیخ آپ اللہ کا قرب ہمیں عطا کرا دیں, آپ اللہ کے محبوب بندے. پھر اللہ کا نور ان کے سینے سے پوری زندگی جو نورانیت حاصل کی. سبحان اللہ. اور ہمارے سلسلے کا ذکر تو اتنا مضبوط ہے, سرکار نور لکھتے ہیں کہ جب دادا جان حضور خاتم الاکابر کا انتقال ہوا تو بدن تو ٹھنڈا ہے لیکن لب حرکت میں ہے, ہونٹ چل رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. انہوں نے اشارے سے بند کر دیا, بند ہو گیا. پھر اس کے بعد جب غسل دینے کے لیے لٹایا گیا تخت پہ تب بھی سبحان اللہ جو ذکر دنیا میں جاری تھا وہ اب بھی جاری. اس کے بعد جب قبر میں لٹایا گیا قبر میں بھی آپ کی لب حرکت میں ہے اور مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حدیث پاک بخاری شریف کی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدوم الذکر, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو اگر دوام ذکر کی دعوت چاہیے تو مشائخ کے دامن سے وابستہ ہو جائے. دوام ذکر اگر کہیں ہے تو مشائخ کے یہاں ہے, اہل تصوف میں ہے. اور یہی وہ بارگاہیں ہیں کہ جن سے جڑنے کے بعد آپ قرآن پاک کی اس آیت کے مصداق ہو جاتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مردان خدا ایسے ہوتے ہیں جو خرید و فروخت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود یہ چیزیں انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ذکر بہت اور مراقبے ہیں. مشکلیں دور کرنے کا مراقبہ سلسلے برکاتیہ میں ہے. نماز پڑھیے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور داہنی جانب سے اٹھا کے یا حیو, اور بائیں جانب پہ یا وقابو. ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ 1000 بار یہ ذکر کیا جائے, مشکل کتنی خطرناک کیوں نہ ہو وہ دفع ہو جائے گی. اور کیوں نہ ہو غلام غوث اعظم بے کسو مستد نہیں مانت, اگر مانت شبی مانت شبی دیگر نہیں مانت. جب شیخ توفیق جو غوث پاک کی اولاد ہے جب درگاہ شریف کے چوکٹ سے داخل ہو رہے تھے تو کہہ رہے ہیں واللہ ھذا باب الغوث, قسم خدا کی یہ غوث پاک کی چوکٹ. آپ کر کے تو دیکھیں اپنے مشائخ کا ذکر. کون سی مشکل ہے جو قادریوں کی دور نہیں ہوگی, بس دل سے قادری ہونا چاہیے, زبان سے نہیں. یہ ذکر ہے. ایک بات اور تزکیہ میں اسی وقت بیان ہونی تھی لیکن بعد میں آ گئی تو میں بیان کر دیتا ہوں 5 منٹ کہ تزکیہ جو ہے وہ عطائی بھی ہوتا ہے. غوث پاک نے کیسے آ کر کے یہاں کے بزرگوں کا تزکیہ کرایا ہے. سید شاہ آل احمد اچھے میاں حضور شمس ماہرہ جن کا تصرف ان کی وجہ سے ایک پورا خانوادہ وجود میں آیا طریقت کا. بدامی شریف کہ جب لوگ آئے یہاں سے بیعت ہوئے تو صرف بیعت نہیں, اتنا نور لے کے گئے کہ خانوادہ بدامی والا خانوادہ وجود میں آ گیا. اور
حضور خاتم الاکابر کے پاس جب سرکار اعلیٰ حضرت آئے تو صرف اکیلے نور نہیں، اتنا نور لے کے گئے کہ خانوادہ رضا الگ خانوادہ وجود میں آ گیا. اتنے پاورفل ہمارے مشائخ. اور کیوں نہ ہو کہ حضور شمس ماہ رہنا ہے. خادم سے کہہ دیا کہ کمرے میں آج کسی کو آنے کی اجازت نہیں مگر آپ کے سگے بھتیجے ہیں. حضرت شاہ محی الدین امیر عالم قدس سرہ، بچپن کا زمانہ ہے، کہتے ہیں میں جاؤں گا. خادم نے بہت دیر رکھا لیکن شہزادہ مچل گیا اور اندر پہنچ گئے تو دیکھا 3 لوگ ہیں. ایک تو تایا بیٹھے ہیں، دوسرے ایک اور بزرگ ہیں، تیسرے اور بزرگ. تو ناراض ہوئے، کیوں آ گئے، ہم نے تو منع کیا تھا. تو کہتے ہیں میں تو تمہارے کندھے پہ چڑھنے آیا ہوں. اور کندھے پہ چڑھ کے دونوں بزرگ مسکرانے لگے. جب بچپن کی چیزیں بچہ پیدا ہوتے میڈیکل سائنس کہتی ہے 60% اس کا جو میموری ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے، 60%. اس مارے کہا گیا بچہ ذرا سی بڑا ہو تو ماں باپ، جوان ماں باپ اپنے بچے کا کمرہ الگ کریں یا اپنے الگ کمرے میں جائیں. اس لیے کہ جو دیکھتا ہے وہ سیو کر لیتا ہے. ہمارے نوجوانوں کی طرح وائرس ابھی اس ذہن میں نہیں ہوتا ہے، نفس کا وائرس، گناہوں کا وائرس. اور سبحان اللہ خانوادہ برکات کا کوئی شہزادہ ہو تو کتنا پکا ذہن ہوگا. پوچھ لیا حضور شمس ماہ رہنا سے اس دن جب حویلی میں آپ کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو آپ کو تو میں پہچانتا تھا، وہ 2 لوگ کون تھے؟ تو بڑا پیارا جواب ہوتا ہے، کہہ رہے وہ 2 لوگ ایک سید شاہ جلال تھے اور دوسرے سلطان البغداد تھے. کبھی کبھار سلطان البغداد اپنے غلاموں کو نوازنے ماہ رہنا تشریف لے آیا کرتے. یہ عطائی تزکیہ ہے، یہ عطائی تزکیہ ہے. ذکر تزکیہ ذکر فصل. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس میں ایک بات اور لکھتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں کہ تزکیہ اور ذکر سے کو تو واو سے جوڑا گیا، واو اور نماز کو جو جوڑا گیا دین سے، گرامر فا سے، اور فا تعقیب کے لیے. کہتے ہیں کہ امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ نماز کا اصل درجہ کیا ہے کہ مشاہدہ کی دولت مل جائے. کیا دولت مل جائے؟ مشاہدہ کی دولت مل جائے. بات تھوڑی اور واضح کر دوں. دین کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اعتقاد کا ایمان جو حدیث جبریل سے ثابت ہوتا ہے اور اس پر جنہوں نے کام کیا انہیں علماء کلام کہا جاتا ہے. اور دوسرا حصہ اعمال کا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. اس پر کام فقہا نے کیا، انہیں فقہا کہا جاتا ہے، مفتیان کرام اور علماء کرام کہا جاتا ہے. اور تیسرا حصہ احسان جسے تصوف بھی کہتے ہیں، جسے اخلاص بھی کہتے ہیں، اس پر کام صوفیہ نے کیا. جبریل نے جب تیسرا سوال کیا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو مدینے والے آقا فرماتے ہیں جبریل احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. اور اللہ کا دیدار اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا خیال رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. تو مشاہدہ کا درجہ ظاہر سی بات امکان تھا اللہ کے دیدار کا، تبھی تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے عبادت کرو کہ اللہ کا دیدار ہو جائے ماتھے کی آنکھوں سے. تو اب کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا سوائے نگاہ مصطفیٰ کے. مگر شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ممکن ہے. اور اللہ کا دیدار اگر کسی چیز سے ممکن ہے تو 2 چیزوں میں، یا تو موت میں اور یا تو نماز میں، یا تو مر کر کے اس کا دیدار ہو سکتا ہے اور یا تو نماز میں دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. تو جب تزکیہ کی دولت حاصل ہو جائے گی، جب ذکر کی دولت حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد کی جو نماز ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی امام صاحب نے لمبی قرار کر دی، رکوع لمبا ہو گیا، سجدہ لمبا ہو گیا. سبحان اللہ، یہ وہ نماز ہوگی کہ سجدہ میں تیر بھی نکل جائے تو پتہ بھی نہیں چلے. یہ مشاہدہ کا درجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں، ذات کی تجلیاں کثرت سے آئیں گی. امام ربانی مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ صرف نماز ہے، ذکر میں، مراقبے میں اور چیزوں میں تو صفات کا نور ملتا ہے، اس کی تجلیاں ملتی ہے. مگر نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر تزکیہ اور ذکر کی دولت حاصل ہے تو بندے کو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور ملتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنبٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رسول اللہ. یا نبی سلام علیہ
बंद कर दो। सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका वो कलक रोज़ी का चमका सर झुकाओ गज खुलाओ दरे दौलत पे आई जोड़ियां फैलाओ जाओ या नबी सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। 12:30 बजे हैं, 1:30 बजे मस्जिद बरकाती में ज़ोहर की नमाज होगी। उसके बाद अगर जहाँ तो छोटी सरकार की मस्जिद में गुलशन बरकार नमाज होगी और गुलशन बरकार की नमाज होने के बाद खाना शुरू होगा। गुलशन बरकार में जो नमाज हो जाएगी उसके बाद खाना शुरू होगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। जाइए आस्थाने पे हाजिरी दीजिए, बड़ी दरगाह पे हाजिरी दीजिए, बुजुर्गों में आस्थान दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नमाज पढ़िए, उसके बाद जुमे 2 बजे खाना शुरू होगा, यानी नमाज के बाद खाना तैयार हो